بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے علم میں یہ بات نہیں آنی چاہیے، اس سے اجتناب کرو کہ تم میں سے کسی کو میری حدیث سنائی جائے اور وہ اپنے پلنگ پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو اور میری حدیث سن کر کہہ دے قرآن پڑھو۔ بات یہ ہے کہ جو بھی اچھی بات کہی گئی ہے وہ میں نے کہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے کہا، بھتیجے، جب میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث سناؤں تو اس کے مقابلے میں مثالیں نہ بیان کیا کرو، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ امام ابن ماجہ نے یہاں اسی حدیث کی ایک اور سند بھی بیان کی ہے، حدیث کے الفاظ دوبارہ ذکر نہیں کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن محمود رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں ہر جمعرات کو بلا ناغہ دن ڈھلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ میں نے انہیں کبھی یہ کہتے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے۔ ایک دن انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد سر جھکا لیا، خاموش ہو گئے۔ میں نے آپ کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ وہ قمیص کے بٹن کھولے کھڑے ہیں، آنکھیں بھر آئی ہیں اور رگیں پھول گئی ہیں، حدیث بیان کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ آخر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا تھا، یا اس سے کم و بیش، یا اس سے قریب، یا اس سے ملتے جلتے الفاظ فرمائے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان فرماتے تو اس کو مکمل کرنے کے بعد فرماتے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائیے۔ انہوں نے فرمایا، ہم بوڑھے ہو گئے ہیں اور بھولنے لگے ہیں، جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنا بہت مشکل کام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام شعبی رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں سال بھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر رہا۔ اس دوران میں نے انہیں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز بیان کرتے نہیں سنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت طاؤس رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا، ہم حدیثیں یاد کیا کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد کی جاتی ہیں، لیکن جب تم نے سخت اور نرم زمین پر چلنا شروع کر دیا تو تم پر اعتماد دور کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قرظہ بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کوفہ روانہ فرمایا اور ہمیں رخصت کیا۔ اس موقع پر آپ ہمارے ساتھ چلتے چلتے مقام سرار تک پہنچ گئے، تب فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کیوں تمہارے ساتھ چل کر آیا ہوں؟ ہم نے عرض کیا، ہمارے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا حق سمجھتے ہوئے اور انصار کے حق کی ادائیگی کے خیال سے۔ فرمایا، بلکہ میں تو اس لیے تمہارے ساتھ چل کر آیا ہوں
کہ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا تھا۔ میں نے چاہا کہ میرے اس چلنے کی وجہ سے تم اسے یاد رکھو، تاکہ تمہیں یاد رہے کہ یہ وہ اہم نصیحت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینے سے اتنی دور ہمارے ساتھ آ کر ہمیں کی تھی۔ تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جن کے سینے قرآن کی وجہ سے اس طرح جوش مار رہے ہیں جس طرح ہنڈیاں ابلتی ہے۔ جب وہ تمہیں دیکھیں گے تو گردنیں اٹھا کر تمہاری طرف متوجہ ہوں گے اور کہیں گے یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کم بیان کرنا۔ جب تم اس پر عمل کرو گے تو پھر میں بھی اجر میں تمہارا شریک ہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صائب بن یزید رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم سفر رہا۔ پورے سفر میں نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث بھی روایت کرتے نہیں سنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، اسے چاہیے کہ جہنم کی آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔